سورہ مومنون یہ بھی یعنی اسی سلسلہ صورتوں میں سے جو اوپر سے چلی آتی ہیں ایک صورت ہے، اور یہ تقریباً یعنی جو صورتیں اب چل رہی ہیں یہ دور متوسط میں نازل ہوئی، یعنی کیونکہ ہم نے یعنی جب سورہ انعام کی ابتدا کی تھی تو وہاں پر ہم نے نبوت کے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی سے لے کر کے پہلے ابتدائی 2 سال جو ہیں وہ پہلا دور ہے، 2 کے بعد 3 4 5 یہ دوسرا دور ہے، 5 کے بعد 5 6 7 8 9 10 یہ 5 سال یہ تیسرا دور ہے، اور 10 کے بعد 11 12 13 یہ چوتھا دور ہے۔ یہ 4 ادوار ہیں نبوی۔ تو اس میں جو بیچ کا دور ہے یعنی جو سن 5 نبوی سے یعنی 6 نبوی سے شروع ہو کر کے 10 نبوی تک جاتا ہے، 5 سال کا وہ سخت ترین دور، جس میں آزمائشیں ہوئیں، قحط پڑا اور مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، کسی کو ادھر جو ہے دھونی دی جا رہی ہے، کسی کو ادھر گھر میں قید کر دیا گیا ہے، کسی کا مقاطعہ چل رہا ہے۔ تو یہ 5 سال تھے جو سخت ترین حالات تھے، ان میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ مومن، اس سے پہلے والی سورہ یعنی جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ الحج کا پہلا حصہ ہے۔ سورہ حج تو ہم بالکل آخر میں نازل ہوئی، اس سے پہلے جو سورہ ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ ساری صورتیں سورہ انبیاء وغیرہ وہ اسی میں صورت میں نازل ہوئی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس کے متعلق ایک روایت میں بھی یہ بات آتی ہے کہ نبی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کا یعنی اس صورت کا سورہ المومنون کا نزول میرے سامنے ہوا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ آج مجھ پر 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان آیتوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس پر عمل کر لے تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت وراثت میں لکھ دی جائے گی اس کے حق میں۔ سورہ مومن کی یہ 10 ابتدائی آیات جب نازل ہوئی تو اس کے بارے میں حضرت عمر کا یہ قول ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس وقت ایمان لائے تھے، اور حضرت عمر ایمان لانے کا جو حضرت عمر کا جو سائل ہے وہ تقریباً 5 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ تقریباً یہ جو صورتیں اب نازل ہوں گی جس کو اب آگے ہم پڑھیں گے وہ انہی دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتیں۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، پوری صورت میں جو ایک بات جو بار بار گھوم کر آئے گی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کی اتباع کا حکم ہے کہ بھائی تم نبی کی دعوت کو قبول کرو اور اس کی اتباع کرو۔ یہ پوری صورت کے اندر اس مضمون کو بار بار پھیر پھیر کر، اس کو ہم کہتے ہیں تصریف الآیات، آیات کو پھیر پھیر کر اس مضمون کو ذہن نشیں کرایا جاتا ہے تاکہ ذہن میں ایک بات بار بار پھیرنے سے یاد ہو جائے، اور جو اصلاً اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس کی فکر جو ہے وہ ذہن میں بالکل پختہ ہو جائے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک اور کسی قسم کا کوئی ریب اور تردد باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ فلاح یفلاح کا مطلب ہوتا ہے، فلاح کہتے ہیں اسی لیے عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں کسان، کیونکہ وہ زمین میں جب دانہ بوجھ یعنی زمین میں وہ جب دانہ ڈالتا ہے تو گویا کہ وہ زمین کے اندر یعنی زمین کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ اپنے اندر سے کچھ نکال کر کے باہر پھینکے۔ افلاح کا مطلب ہوتا ہے کام نکال کر کے انسان کا نکل جانا، اپنا دنیا میں اس طریقے سے رہنا کہ یہاں اپنا کام نکلے اور وہ نکل جائے، اس میں رچے بسے نہیں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو یقیناً اپنا کام نکال کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ شیخ محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ترجمہ کیا ہے تو وہ یہ کیا ہے کہ کام نکال لے گئے مومن، یعنی وہ دنیا میں آئے اور دنیا میں وہ رہے اور دنیا کے اندر بس وہ آخرت کے حساب سے اپنا کام نکال کر کے نکل گئے، دنیا میں پھنسے نہیں، رچے بسے۔ تو افلاح کا مطلب یہ ہے، اور باقی یہ ہے کہ کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پائی یقیناً لوگوں نے جو ایمان لے آئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقین یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ مومن کی تعریف ہو رہی ہے کہ مومن کون کون ہے، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو مومن وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو بری اور خواہ قولی ہو یا فعلی ہو ہر قسم کے لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کا مطلب ہر وہ بات جو جس کا کوئی سینس نہ ہو، جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو، جو مفید ثابت نہ ہوتی ہو انسان کے حق میں دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، ہر وہ چیز لغو کی تعریف میں آتی ہے، پھر چاہے وہ آپ کا قولی بات ہو یا آپ کا عمل، آپ کا وقت جو جس طریقے سے بھی وہ چیز نتیجہ خیر نہ بنے تو وہ لغو کے ساتھ نماز پڑھے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، تو خشوع اور عاجزی کے ساتھ نماز کیسے پڑھے؟ خشوع مطلب یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نماز کے اندر تو اس سے ایک کیفیت انسان کے ظاہر پر طاری ہوتی ہے، جس کو پھر ظاہر میں خضوع کہا جاتا ہے۔ اگر دل پہ خشوع نہیں ہو، یعنی دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو نماز میں، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر ایک کیفیت جو ہے اس کے یعنی پورے وجود پر وہ کیفیت کا احساس وہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو نماز میں متوجہ ہوتے اللہ کی طرف، کہ نماز ایسا جیسے ہم لوگ جو ہیں
نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، متوجہ اللہ کی طرف نہیں ہے. ہماری توجہ کہاں ہے؟ اپنے گھروں میں ہے، اپنے کاروبار میں ہے، اپنے مسائل کے اندر توجہ الجھی ہوئی. نماز میں تو ہم اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں، متوجہ الی اللہ، ولکن لا نتوجہ الی اللہ بالقلب، کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں لیکن دل سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں. تو توجہ باللہ قلب ہونا چاہیے اللہ کی طرف. ہاں تو وہ اس کو کہتے ہیں خشوع. انت عبد اللہ انک تراہ، جیسے کہ اللہ سے فرمایا کہ تم اس طریقے سے بات کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. جب کوئی اپنے سامنے ایک بہت زبردست طاقتور بادشاہ کھڑا ہوا دیکھے گا تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، ڈر، خوف، اور ایک عجیب سی جو ہے اس کے اندر خوف طاری ہوگا. تو اس کو بھی خشوع کہا گیا ہے. مطلب جب اسے ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہمارے سامنے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ٹیل رہنے لگا تھا نماز میں، تو مجھے پھر 2-3 لوگوں نے ہوگا کہ ٹیل نہیں رہا، بالکل اسٹریٹ ہو کے نماز پڑھا. نہیں دیکھیے، اصلاً اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ مصنوعی طور پر ہم نے کوئی چیز اختیار کر لی، جھک گئے، یوں ہو گئے، یہ نہیں. جب آپ کے اندر ایک اللہ کا خوف پیدا ہو، اب اس کے نتیجے میں آپ کے ظاہر پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ فطری ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں، مصنوعی طور پر خضوع اختیار کرنا اور یہ کہ فطری طور پر جھک جانا، اس میں بہت بنیادی فرق ہے. اصلاً اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اصلاً ان کے اندر خشوع پیدا ہو. لیکن بعض روایت میں جیسے کہ خود آگے بھی آتا ہے کہ اگر انسان کے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو، ظاہر بات ہے کیفیت کا پیدا ہونا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیفیت بھی کبھی کبھی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، کبھی کم پیدا ہوتی ہے، کبھی انسان کا قلب بہت زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، کبھی بالکل متوجہ نہیں ہوتا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ بار بار متوجہ کرتا رہے، بار بار اس کو اسی کی طرف پھیرتا رہے. یہ نفس میں آپ کے ساتھ کشمکش چل رہی ہے نا، شیطان تو اس وقت بھی جو ہے آپ کے ساتھ کشمکش کر رہا ہے کہ وہ آپ کے نفس کو متوجہ ہونے نہیں دینا چاہتا، کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب اختیار کریں. تو وہ تو ایک کشمکش آپ کے ساتھ مستقل اندرون میں چل رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس بات کو اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کشمکش میں تمہارا اصل ارادہ کس طرف، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں. تو اصل صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ وہم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں. یہاں پر قرآن مجید کا یہی ایک آیت ہے جس میں زکوٰۃ کے ساتھ اس طریقے کا اسلوب استعمال فرمایا گیا ہے، اور یہ اسمیہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے. ورنہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو عام طور پر قرآن مجید میں، ہاں تو جملے یہاں پر جملہ اسمیہ ہے. تو اس میں یہ کہا ہے کہ اصلاً یہ زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں. تو زکوٰۃ جب ہم مال میں سے نکالتے ہیں تو ہمارے مال کو بھی پاک کرتی ہے، اور ہمارے گویا کہ دل میں جو مال کی محبت ہے اس کو بھی پاک کرتی ہے. چونکہ زکوٰۃ کا کام ہے پاکیزہ کرنا، تزکیہ کرنا، اپنے دل کا بھی اور اپنے مال کا بھی. ایک کام تو زکوٰۃ یہ کرتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس معنی میں یہ اس آیت کا معنی یہ بھی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اصلاً تزکیہ کرنے کے لیے معاشرے کے اندر کام کرتے ہیں، لوگوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے وہ رات و دن ایک کرتے ہیں. تو اس معنی میں پھر یہ بھی ہوگا کہ بھائی زکوٰۃ دینے والے وہ ہیں جو اصلاً تزکیہ کرنے کے لیے لوگوں کا کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، جہاں خرابی ہوتی ہے اس کے ختم کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، ہر طرف بھلائی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کا ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے افکار کو پاک کرتے ہیں، ان کے نظریات کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو یہ پورے کام کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں خطاب فرمایا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں یا ان باندیوں کے جو ان کے ملک یمین یعنی ان کے دست نگر ہیں. جو باندیوں کو جو اس زمانے میں تھا، جیسا کہ ہم پہلے اس پر کچھ کلام کر چکے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فإنہم غیر ملومین، تو بے شک وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مورد الزام نہیں ہے، ان پر کوئی الزام نہیں. ہاں اگر کوئی شخص اپنی بیویوں یا اپنی باندیوں جو اس کے دست تصرف میں ہیں ان کے علاوہ کہیں اور منہ مارے، کسی اور طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرے، فاولئک ھم العادون، تو یہ اللہ کی اس حد سے، ایک باؤنڈری جو اللہ نے ایک دائرہ بنا دیا ہے، اس سے آگے نکلنے یا اس حد کو کراس کرنے والے. والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں یعنی مومن مسلمان وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس و لحاظ کرنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں. جب عہد کرتے ہیں تو وہ عہد کو پورا کرتے ہیں، جو امانتیں اپنے پاس رکھتے ہیں ان امانتوں کو ان کے پورے حقوق کے ساتھ واپس دے دیتے ہیں. تو یہ اللہ. اب یہاں پر امانت سے مراد عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے مال جو ہمیں رکھا جاتا ہے. اصلاً امانت جو ہے ہر وہ چیز جو آپ کی نہ ہو اور آپ کو کسی خاص وقت کے لیے بطور ایک ضمانت کے دی جائے، وہ امانت. امانت کی تعریف یہ، ڈیفینیشن آف امانت یہ. اس ڈیفینیشن کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ اس تصور کے ساتھ امانت کو سمجھیں گے کہ جو جسم مجھے دیا گیا ہے یہ اصلاً میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور ایک وقت کے لیے دیا ہے، امانت کے طور پر دیا ہے. تو میں اس جسم سے وہ کام لوں جس کام کے لیے اللہ نے مجھے یہ جسم دیا ہے.
جس کام کے لیے، جس دین کے لیے مجھے یہ جسم میرا اس امانت کے طور پر، اس تصور کے ساتھ یہ جسم ایک امانت ہے، وہ صلاحیتیں جو اللہ نے مجھے دی، یہ صلاحیتیں میں نہیں حاصل کر سکتا تھا، اللہ نے مجھے دی، میرے پاس ایک وقت کے طور پر دی، تو یہ صلاحیت میری امانت ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کی ہر شے جو انسان اللہ کی نعمتوں کے طور پر دنیا میں حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی تمام امانتوں میں اللہ کی رعایت کرتا ہے، اس کے دین کی رعایت کرتا ہے۔ تو یہ ایک جامع اور ایک بہت واضح بات ہے جو قرآن ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اپنے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں، تو عہد سے مراد ایک عالم الست میں جو ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اللہ تعالیٰ کو خالق حق مانا تھا، تو ہم اس عہد کو بھی پورا کریں، اور دنیا میں جو ہم آپسی عہد کرتے ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ اور ایک عہد ہم نے کیا ہے دین کے ساتھ، کہ ہم اس دین کے ساتھ ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم اس دین پر قائم رہیں گے، اس دین کو لوگوں تک عام کریں گے، اس دین کی اشاعت کریں گے، اس کا بھی ہم نے عہد کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، تو ہم امت وسط کے جو عہد ہے اس کو بھی پورا کریں، اس کی بھی رعایت کریں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور باقی اس آیت میں بہت باتیں ہیں، یعنی اس کو اور ڈائمینشنز کو پھیلاتے چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ ان آیتوں کے اندر دین ایک مجموعی طور پر شامل ہو گیا ہے۔ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو مستقل اس کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ ما ادوا، اللہ کا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے، خیر العمل عند اللہ ما ادوا ما علیہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر عمل وہ ہے جس پر ہمیشہ اختیار کی گئی ہے۔ تو یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی لوگ اصلاً وارث ہیں، جو لوگ جنتوں کے وارث ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ 11 آیتیں ہیں جن پر کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان آیتوں کو پڑھ لے، ان کو سمجھ لے اور ان احکامات کی رعایت کر لے، تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت الفردوس کا وارث بنا دیا گیا، کیونکہ آیت کے آخر میں یہ بات فرمائی کہ پھر یہی لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے، سلالۃ من طین، سلالہ کہتے ہیں اصلاً جوہر، یعنی جوہر تراب، مٹی کا جوہر جس کے اندر قوت، یعنی ہر مٹی کے اندر جوہر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر جوہر نکالا پہلے، اس کے جو پورے یعنی جو اس کے مطلب کیمسٹری میں کہتے ہیں نا کہ جو اس میں مطلب ایک ان آرگینک جو کمپاؤنڈس ہوتے ہیں، کاربن ہے، نائٹروجن ہے، ہائیڈروجن ہے، تو یہ ان آرگینک کمپاؤنڈس، ان کمپاؤنڈس کو اصلاً جوہر کہا جاتا ہے۔ اصلاً قوت اس میں ہی مٹی کے اندر تو باقی رہا ہے، جو قوت اس کے اندر مٹی کے اندر وہ تو کمپاؤنڈس، اور ان کمپاؤنڈس کے ذریعے سے جینیٹکس پورا وجود میں آتا ہے، جینیٹک انجینئرنگ ہے، کوڈنگ ہے، نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اندر پورا نظام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، جوہر، ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور اس کو ایک متعینہ مدت کے لیے مادہ رحم کے اندر جو قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں رکھا۔ یعنی آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یعنی اللہ تعالیٰ کا شاہکار دیکھیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مٹی کے جوہر سے انسان یعنی آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کے اندر صلب کے اندر اس کے نطفے کے اندر تمام ہی انسانوں کو رکھ دی۔ اب وہ نطفے کے ذریعے سے انسان اپنے صلب سے نکل کر کے، انسان کے صلب سے نکل کر رحم میں جائے گا، رحم کے اندر سے پھر انسان بنے گا، اور پھر ایک اور انسان آ جائے گا۔ اس طریقے سے یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی۔ ثم خلقنا نطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو تخلیق کر دیا، یعنی ہم نے اس کو پلٹ دیا۔ خلق یخلق کا مطلب ہوتا ہے چیز میں سے چیز کو پیدا کرنا، چیز میں سے چیز کو نکال کر پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں میوٹیشن۔ میں نے سیلز میوٹیٹ، جب یہ دو سیل جب دو میوٹیٹ ہو جاتے ہیں تیسرا سیل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک نطفے کو تب تخلیق کیا تو اس میں سے علقہ ایک دوسرا جمع ہوا نکلا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس علقہ کو تھوڑا تبدیل کیا تو اس میں سے چبایا ہوا خون کے لوتھڑے کی مانند ایک چیز مادہ رحم کے اندر پیدا ہو گئی۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس چبائی ہوئی چیز کو، مضغ یمضغ کہتے ہیں منہ سے چبانا، یعنی چنگم کو جو ہم چباتے ہیں اس کو کہتے ہیں مضغ۔ تو پھر ہم نے اس چبائی ہوئی چیز کو یا لوتھڑے گوشت کو، اس پہ پھر ہڈیاں ہم نے پیدا کی، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گوشت کو لگا دیا۔ اور آج جو سائنس تحقیق کر چکی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا یہی مرحلہ ہے جو قرآن مجید نے ذکر فرمایا۔ پہلے نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مضغۃ مخلقہ و غیر مخلقہ، یعنی یا تو وہ تخلیق پائے گا یا پھر وہ پہلے ضائع ہو جائے گا۔ پھر جب وہ مضغہ بن گیا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہڈیوں میں، اب ہڈیاں بننا شروع ہوئی، تو ہڈیوں میں سب سے پہلے ترقوہ بنتی ہے، جو کلیویکل کی جو ہڈی ہے، یہ جس کو آپ کالر بون کہتے ہیں، یہ ترقوہ ہے، یہاں پر اس کو سب سے پہلے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی ہڈی جو انسانی جسم میں وجود پذیر ہوتی ہے یہ ترقوہ ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ فلما بلغ التراقی، کہ جب روح اس ترقوے تک پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ آؤ اب اس کو جھاڑ کر کے اس کی روح کو واپس اندر داخل کر کے بتاؤ۔ تو یہ ترقوہ جو ہے سب سے پہلے بنتی ہے، اس کے بعد پھر پورا نظام عظم بنتا ہے، اسکیلیٹن وجود میں آتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلز کو
پھر اس پہ چڑھا دیا. فکسا کسا یکسو کا مطلب ہوتا ہے پہنانا, کسونا مطلب پھر ہم نے پہنا دیا اس پر ہڈیوں پر ایک گوشت, یعنی ہم نے اس کا مسلط لگا دیے. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے دیکھو دوسری ہی تخلیق بنا کر دنیا میں لے آئے, یعنی ایک نیا انسان پھر اللہ نے کھڑا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے, وہ سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے. یعنی کیا مطلب کیا شان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اور پھر فوراً اتنی تخلیق کا مرحلہ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ پھر تم مر جانے والے ہو, اور ایک آن میں اس کو زیرو کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے, ایک آن میں انسان کو وہاں سے مطلب ایک عروج پر پہنچایا, اور پھر کہا کہ ثم ان بعد ذلک لمیتون, پھر دیکھو تم مرنے والے ہو, پھر یہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم مردہ ہو جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, پھر دیکھو تم روز قیامت کھڑا کر دیے جاؤ گے. اور بے شک ہم نے تم پر پیدا کیے ہیں آسمان میں 7 یعنی راستے, 7 طرائق, یعنی 7 آسمان کو ہم نے ایک درجوں میں بنایا, یا 7 گویا کہ اس کے راستے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 7 ہی راستے ہیں. 7 جو ہے عربی زبان میں عام طور پر کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ یعنی کسی چیز کی کثرت کو اگر بیان کرنے آتا ہے تو اس کے لیے 7 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر عربی زبان میں. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان کو اس کے کئی مدار میں اللہ نے تمہارے واسطے پیدا کیا. وما كنا عن الخلق غافلين, بے شک ہم خلق سے غافل نہیں ہیں. اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ایک اندازے کے مطابق, جتنا ہمیں نازل کرنا تھا, پھر اتنے ہی پانی کو ہم نے زمین کے اندر ٹھہرا دیا. یعنی جتنا پانی تمام انسانوں کے لیے ضروری تھا اتنا پانی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھہرا دیا گیا. اب اتنا ہی پانی ہے کہ اس میں سے ایک ذرہ نہ زیادہ ہوتا ہے نہ ایک ذرہ اس میں سے کم ہوتا ہے, وہ اتنا ہی پانی بس اس میں سائیکل ہوتا رہتا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِهِم بِهِ لَقَادِرُونَ, دیکھو کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کو ایک آن میں اڑا دیں, یعنی پورا کا پورا اللہ تعالیٰ پانی ختم کر دیں, ہم اس پر بھی قادر ہیں. پھر ہم نے تمہارے واسطے باغات پیدا کیے, جس میں کھجوروں کے باغات ہیں, انگوروں کے باغات ہیں, جس میں تمہارے واسطے طرح طرح کے بکثرت میوے پیدا کیے اور اس میں تم کھاتے ہو. اور ہم نے تمہارے واسطے ایک درخت پیدا کیا جو پورے سینہ کے جڑ میں سے نکلتا ہے, یعنی اصلاً جس کو یعنی زیتون کا درخت کہا جاتا ہے. زیتون کے درخت کے بارے یعنی اس کی ایک تو قرآن مجید میں یہاں اس کی ایک برکت بھی نازل فرمائی, دوسرا یہ کہ کیونکہ وہ بہت عظیم درخت ہوتا ہے اور کئی سالوں تک یعنی 2-3 ہزار سال تک وہ ایک درخت باقی رہتا ہے. یہاں تک کہ بعض یعنی جو زیتون کے درخت ایسے بھی ہیں مصر میں اور یعنی شام کے اندر اور یعنی اپنے اس علاقوں میں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ درخت چلے آتے ہیں. تو جو ہاں اس پہ وہ بہت ریسرچ پہ یعنی اللہ کا یعنی تو یہ اللہ تعالیٰ وشجرۃ ایک خاص پیڑ ہے. یہ تنوین جو ہے نا یہاں پر, یہ تعظیم کے لیے, تنوین جو آتی ہے عربی زبان میں وہ تعظیم کے لیے آتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو تعظیم کرتے ہیں. اور ایک خاص درخت یہ جو نکلتا ہے طور سینہ میں سے, تنبت بالدہن, جو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے اندر سے دہن یعنی تیل, یعنی گویا کہ وہ تیل پیدا کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اگایا ہے. وصبغ للآکلین, اور کھانے والوں کے لیے انتہائی زیادہ یعنی سالن, صبغ یعنی جس کو سالن بنا کر لوگ اس کے تیل کو کھاتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, دیکھو مویشیوں میں تمہارے لیے کتنی ساری نشانیاں موجود ہیں. ہم ان کے پیٹ میں سے تم کو سیراب کرتے ہیں, دودھ ہم اس میں سے نکال کے تمہیں سیراب کر دیتے ہیں, اور تم اس میں سے اور بہت سارے منافع اٹھاتے ہو, اور تم ان جانوروں کو اپنے لیے کھانے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اس میں سے کھاتے بھی ہو گوشت. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, دیکھو تم چوپایوں پر بھی سواری کرتے ہو, کشتیوں پر بھی تمہیں اٹھایا جاتا ہے, اس پر بھی تم اپنے سامان لے کر جاتے ہو. اب یہ تو ساری باتیں ہو گئیں آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے نشانات کہ انسان اس میں غور کرے, اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ کافی. اب اللہ تعالیٰ نے ایام اللہ یعنی وہ تاریخی حقائق جو انبیاء اسلام کی دعوتیں تھیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف اور اس دعوت کو پہنچایا. اور ہم نے یقیناً بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگوں, اللہ کی بندگی اختیار کرو کہ اس کے علاوہ کوئی تمہارا خدا نہیں. کیا تم اللہ تعالیٰ اس تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو نوح کے قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا, جنہوں نے ان کی قوم کے لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا, یہ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ نوح تمہاری طرح ہی ایک انسان ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ اس دعوے کے ذریعے سے, اس نبوت کے دعوے سے یہ چاہتا ہے کہ تم پر کوئی ایک اپنا ادھیکار, کوئی اپنا درجہ, کوئی اپنا ایک مرتبہ حاصل کر لے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً, اور اگر ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہوتی انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے تو ہم ضرور فرشتے نازل فرما دیتے. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا اولین, اور ہم نے اس قسم کی دعوت اپنے پرانے باپ داداؤں سے تو کبھی نہیں سنی کہ کوئی نبی آیا ہو جس نے ہمیں سیدھے راستہ دکھایا ہو ہمارے آباء و اجداد کے بعد. ان هو الا رجل به جنہ, یقیناً یہ تو ایک آدمی ہے جس کے اوپر کوئی جنون طاری ہو گیا ہے, یعنی وہ یہ کہا تھا کہ یہ کوئی مجنون آدمی ہے. فتربصوا به, تو لہٰذا تم اس کے
متعلق اے لوگوں تم اس کے متعلق کسی ناگہانی چیز کے ہو جانے کا ایک مطلب وقت کا انتظار کرتے رہو، حتیٰ حین، ایک وقت تک، کہ تھوڑے دنوں میں اس کا جنون اور بڑھے گا اور یہ گویا کہ اپنے جنون میں ہی شکار ہو جائے گا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اللہ حضرت نے فرمایا کہ اے رب میری مدد فرمائیے ان جھوٹلانے والوں کے مقابلے میں۔ تو ہم نے وحی کی ضرور کی طرف کہ تم کشتی بناؤ ہماری بالکل نگہداشت میں، جیسے ہم تمہیں حکم دیں بالکل اسی طریقے سے تم ہمارے آنکھوں کے سامنے کشتی بناتے رہو ہمارے حکم کے مطابق۔ پھر جب ہمارا حکم آئے گا، جب ہمارا فیصلہ آئے گا، وفارت تنور، وہ تندور میں فوارہ چھوٹ پڑا، یعنی تندور جو آگ کا مسکن ہے جہاں پر مستقل روٹیاں تھوپی جاتی ہیں، پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا، ایک فوارہ پھوٹا۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو تم سوار کر لینا اس کشتی کے اندر ہر ایک یعنی ہر میں سے دو جوڑے، یعنی ہر چیزوں کے دو جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جن پر تیری طرف سے اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو چکی ہو، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیے گئے ہیں کہ اب ان پر عذاب آئے گا ہی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جو اللہ فرماتا ہے ظالم ہیں ان سے پھر مجھ سے ان کے متعلق کوئی بات نہ کرنا، یا ان کے متعلق کوئی میرے لیے کوئی سفارش نہ کرنا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان کا غرق ہو جانا طے کر دیا گیا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ مسلمان ہیں کشتی پر سوار ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہنا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دے دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْ لِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہنا کہ اے رب ہمیں ایک برکت کی جگہ اتار دے، وہ بے شک آپ بہتر اتارنے والے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اور لیکن ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کو تو آزمائش کر ہی رہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری بہت سارے گروہ پیدا کیے، پھر ہم نے ان کے اندر پہ رسول بھیجے انہی میں سے، اور وہ تمام رسول ہر دور میں جب بھی آئے اسی دعوت کے ساتھ آئے کہ اللہ کی بات کرو، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور خدا نہیں ہے، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قوم کے بڑے بڑے منکر لوگوں نے یہی بات کہی، جن لوگوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ آخرت سے ملاقات کرنے کا جن لوگوں نے جھٹلایا تھا، یہی کہتے رہے، یعنی اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں بہت مشغول ہو گئے تھے وہ یہی کہتے رہے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے بجز یہ انسان تم لوگوں کے اندر انسانوں کی مانند، یعنی وہ یہی کہتے رہے کہ تمہاری طرح ایک انسان ہے جو کھاتا ہے جیسا کہ تم کھاتے ہو، اور وہ پیتا ہے جیسا کہ تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے کسی انسان کی بات مان لی، اس کے پیچھے چل لیے، انکم اذا لخاسرون، تب تو تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا، کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اور تم کو دوبارہ سے نکال دیے جاؤ گے، تم سے اس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے ہاتھ لما توعدون، ہائے بہت افسوس، یعنی بہت بڑی دوری ہے، بہت زیادہ، یعنی یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہائے ہاتھ بہت دور کی بات ہے، کیا وعدے کر رہا ہے، لما توعدون، جو کیا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے تم یہ کہا کرتے تھے، ان ہی اللہ حیات الدنیا، کہ یہ زندگی دنیا کی جو ہمیں میسر ہے، بس یہی زندگی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، یہیں ہم زندہ ہوتے ہیں، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھا کر کھڑے نہ کیے جائیں گے، یہ وہ کہا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اور ہم یہ جیتے ہیں، بس فرق یہ ہے، وہ کہہ رہے تھے اور ہم اسی کو جی رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کھا لو پی لو جی لو، کھا لو پی لو جی لو، تو وہ کہتے تھے اور ہم جیتے ہیں، تو اور ہمارا بھی اصلاً یہی ایک عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اگر ہمیں یقیناً تھوڑی دیر کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی احساس ہو جائے کہ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا، تو پھر ہماری زندگی کے اندر تھوڑی تبدیلی تو آتی، لیکن اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو گویا کہ ہم اس عقیدے کو عملی طور پر جی رہے ہیں۔ ان هو الا رجل، یقیناً یہ ایک صرف اور صرف ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح جھوٹ بول رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم ایسے شخص پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وقت پیغمبر نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب میری مدد فرما ان جھٹلانے والوں کے مقابلے میں۔ قال اما خیر، اللہ نے فرمایا تھوڑا ٹھہر جاؤ، یصبحن نادمین، صبح ہوتے ہوتے ہی سب لوگ شرم سے دوچار ہو جائیں گے، یعنی یہ پریشان ہو کر رہیں گے، ان پر عذاب آئے گا۔ فاخذتهم الصیحۃ، اچانک پھر چیخ نے ان کو پکڑ لیا حق کے ساتھ، اور پھر ہم نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خس و خاشاک کی طرح بنا دیا، فجعلناهم غثاء، ہم نے ان کو خس و خاشاک بنا دیا، فبعدا للقوم الظالمین، تو ایسے ظالم قوم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوری ہو، اسے بچائیں ایسے ظالم قوم سے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اور بہت ساری نسلیں پیدا کر دی دنیا کے اندر، ان کو بڑھایا۔ ما تسبق من امة اجلها، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یاد رکھو کہ کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے نہ بڑھ سکی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکی، جب اس کا وقت آیا وہ اسی وقت اس کو قصہ پاک کر دیا گیا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر برابر ہم ہر
قوم کے اندر برابر مستقل لگاتار رسول بھیجتے رہے. یعنی ہم نے کبھی انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کے سلسلے کو ختم نہیں کیا، مستقل ہم تترا مطلب لگاتار ہم رسولوں کو مستقل بھیجتے رہے. کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی کوئی امت کے پاس کوئی رسول آیا، یعنی جس بھی رسول کی امت کے پاس کوئی آیا رسول، کذبوہ، تو اس قوم نے اس رسول کو جھٹلا دیا. فاتبعنا بعضهم ببعض، ہم نے بعض کو بعض پر ان کے بعض پر بعض کا ایک نمبر لگا دیا، یعنی ہم نے بعض کے بعد پھر ایک دوسرے کو ہم بھی ہلاک کرتے چلے گئے. وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو صرف بھولی بسری کہانیاں بنا دیا، وہ صرف بھولے بسرے گیت ہو کر رہ گئے، ان کی کوئی حیثیت اب دنیا میں باقی نہیں ہے. فبعدا للقوم لا یؤمنون، تو بہت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان ہی نہیں رکھتی. پھر ہم نے موسیٰ بھیجے، ان کے بھائی ہارون کو بھیجا ہماری آیات اور کھلے ہوئے دلیل لے کر فرعون کے پاس اور اس کے وزراء کے پاس. لیکن فرعون اور اس کے وزراء نے سب نے تکبر کیا، اور وہ تو بہت ہی متکبر قوم تھی. فقالوا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم دو ہمارے جیسے انسانوں پر، دو ہمارے جیسے شخصوں پر ایمان لے آئے، جبکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، ان کی قوم بنی اسرائیل تو ہماری غلام ہے، اور ہم انہی لوگوں کی اطاعت کرنے، انہی کی بات ماننے. فکذبوہما، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعوت کو جھٹلا دیا، اور پھر وہ رہ گئے ہلاک کیے جانے والوں کے ساتھ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت اختیار کر لیں. اور ہم نے ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دی جو انتہائی قرار والا اور انتہائی چشموں والا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت مریم اور ان کی والدہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا معجزہ اور ایک آیت بنا دیا تمام انسانوں کے لیے. اے رسولوں کلوا من الطیبات، اب یہاں سے خطاب اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے فرمایا ہے، کیونکہ سورہ مومنون کا پورا اصل مضمون تو وہ رسالت کی دعوت ہے. اے انبیاؤں، اے رسولوں، کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، اور نیک عمل کرتے رہو. انی بما تعملون علیم، کہ بے شک اے رسولوں جو تم کر رہے ہو میں اس کو جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور دیکھو یہ تمہاری امت ہے جو ایک امت ہے، اور بے شک میں تمہارا رب ہوں جو تم مجھ سے ڈرتے رہنا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں اپنے خاص عناد اور بغض کے نتیجے میں اس معاملے کو توڑ ڈالا. یعنی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے جو امت واحدہ بنایا تھا اس کو انہوں نے ٹکڑے کر ڈالا. زبر کہتے ہیں صحیفے یا چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے، اس طریقے سے انہوں نے پورے معاملے کو ریزہ کر دیا. زبر یعنی اس میں اختلاف کر کے حصوں میں تقسیم کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، اب کیا ہے کہ ہر ایک جماعت جس پر وہ عمل کر رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ بس ہم جو کر رہے ہیں بس وہ درست ہے. ہر انسان اپنے اپنے کیے پر خوش ہے، اور وہ بالکل سمجھ رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو ان کو ان کے نشوں میں اسی طریقے سے پڑا رہنے دیجیے ایک وقت تک. ایحسبون انا ما نمدہم بہ من مال وبنین، صرف ان کو یہ گمان ہے کہ ہم ان کو چونکہ مال اور اولادیں خوب دے رہے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں. یہ صرف اس بنیاد پر یہ گمان کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو مال بھی دیے جا رہے ہیں، اولادیں بھی ان کی ہو رہی ہیں، دنیا کی اچھی زندگی گزر رہی ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. یہ انہوں نے اس بات کو دلیل بنا لیا. نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کو خیرات یعنی خیرات جتنے بھی ہیں ان کو خوب جلدی ان کو پہنچا دیں گے. بل لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوگا کہ اب ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اپنے رب سے کی خشیت سے ہمیشہ سہمے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، جو لوگ وہ تمام چیزیں عطا کرتے ہیں یعنی لوگوں کو دیتے ہیں ما عطاؤ جو ان کو دیا گیا، اور ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وجلہ ان کے دل میں ہمیشہ خوف طاری رہتا ہے، اور ان کو اس بات کی ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ ایک دن ان کو سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو جب بار بار ان کے ذہن پر یہ چیز طاری رہتی ہے، یہ لوگ ہیں کہ جن کے واسطے ہم خیرات میں ان کے لیے بھی ہم خوب جلدی کر رہے ہیں. اور وہی لوگ ہیں جو عنقریب سبقت لے جانے والے، یہ مومنین اکثر سبقت لے جانے والے ہیں. اور جو کافروں کا ذکر پہلے ہوا، ان کو دنیا میں بہت سی خیراتیں مل رہی ہیں، رہ جائیں گے پیچھے. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یعنی ایک لوح محفوظ، ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، یعنی جو حق کی ساری باتیں حق کے ساتھ بتا دے گی، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں نے فلاں کام نہیں کیا، کیونکہ جو کیا ہے وہ وہاں درج ہے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ظالموں اور کافروں کے دل اس معاملے میں جہالت اور شک میں مبتلا ہے. ولہم اعمال من دون ذلک، کیونکہ ان کے اعمال تو اس حقیقت سے کہیں پرے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں، جس کو یہ کر رہے ہیں. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک اللہ تعالیٰ جب
قوم کے یا کسی بھی گھڑے کے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑتا ہے عذاب میں تو پھر وہ چلانے لگتے ہیں اور وہ چیخنے لگتے ہیں. اس وقت کہا جاتا ہے کہ آج کے دن تمہارا چلانا اور تمہارا باولہ کرنا تمہارے کوئی کام نہ آئے گا. انکم منا لا تنصرون، بے شک تم لوگ ہماری طرف سے ہرگز کسی قسم کی مدد تمہاری نہ کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلیٰ علیکم، اس لیے کہ میری آیات تم پر پڑھ کر سنائی جاتی رہیں لیکن تم برابر اپنے الٹے پاؤں بھاگتے تھے اور بالکل قرآن مجید سے تم جو ہے منہ موڑتے تھے. مستکبرین بھی، تکبر کرتے ہوئے، سامراً تہجرون، اور رات میں بیٹھ کر بیہودہ بکتے ہوئے، رات میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے چوپانوں میں، لیکن قرآن مجید پر تم دھیان نہیں دیتے تھے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، اس پہ تدبر نہیں کرتے تھے. یہ تمہاری صورتحال کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس بات میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں. جب جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، کہ یہ ان کے پاس آیا ہے، یعنی یہ قرآن ان کے پاس آیا ہے ایک ایسا پیغام کہ جو ان کے آباء و اجداد ان سے پہلے گزرے ان کے پاس نہیں آیا تھا. یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام آیا ہے جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا، تو ان کو اس معاملے میں اس پیغام کی تھوڑی سی تو کچھ وقت کرنا چاہیے. اول ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یہ لوگ اپنے رسولوں کی صفت دیانت و صدق و امانت سے واقف نہ تھے، اس وجہ سے وہ ان کے منکر تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رسول کی تمام صفات اور اس کی پوری دعوت واضح کر دی، تو اب ان کو قبول کر لینا چاہیے. ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دماغی خلل واقع ہو گیا ہے، اس طریقے سے مشرکین کہا کرتے تھے. بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ رسول ان کے پاس حق لے کر آیا ہے. ان میں سے اکثر لوگ اصلاً حق کو ناپسند کرتے ہیں. اصلاً یہ جو بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم کے دماغ میں تھوڑا سا کچھ ذہنی توازن آپ کا بگڑ گیا ہے، تو وہ توازن نہیں بگڑا ہے، بلکہ جب یہ حق ان کے سامنے رکھتا ہے نبی، تو اصلاً عموماً انسانوں کے اندر حق کی کراہیت موجود ہے. وہ حق کو سننا نہیں چاہتے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ حق جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ تقاضے لاتا ہے اور انسان ان تقاضوں کو پورا کرنے کی اپنے اندر قوت نہیں رکھتا، لہٰذا وہ حق کو ہی بالکل ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حق بات، یعنی جو قرآن مجید جو حق ہے، اگر وہ ان کی خواہشات کے اعتبار سے کام کرنے لگے، یعنی جو کہہ رہا ہے ویسا کرنے لگے، تو آسمان و زمین کا تو یہ پورا نظام فاسد ہو جائے. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اتنے سارے خدا ہیں اور ان کے دیو مالا اتنے سارے جو انہوں نے اپنے تو اگر حق یعنی قرآن مجید ان کے احوا اور ان کی خواہشات کے اعتبار سے کلام کرنے لگے تو آسمان و زمین کا پورا نظام ایک ہی آن میں فاسد ہو جائے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے واسطے نصیحت لے کر آئے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، تو آپ یہ دیکھو یہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں. ہم ان کی نصیحت ان میں بیان کر رہے ہیں لیکن یہ اپنی نصیحت سے ہی اعراض کرے جا رہے ہیں. ام تسألہم خرجا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آئے رسول آپ ان سے کوئی ٹیکس مانگتے ہیں؟ جب آپ ان کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں تو کیا ان سے کوئی سوال کرتے ہیں لاؤ پیسہ دو، میں نے تمہیں ایک کلام سنایا، لاؤ اب اس کا اتنا چارج لگے گا. تو اس وجہ سے کہ جب آپ ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں تو یہ خراج نہیں دے پاتے، اس لیے یہ اعراض کر رہے ہیں. فخراج ربک خیر، تو بے شک آپ کے رب کا خراج وہ زیادہ بہتر ہے اور بے شک وہ بہتر رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ان کو پکار رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف. یقیناً جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہی سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں یا اس سے اعراض کرتے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم نہ کرتے اور ہم ان پر سے وہ سختیاں دور نہ کر دیتے جن میں یہ کبھی اور بسا اوقات وقتاً فوقتاً مبتلا کیے جاتے ہیں، لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو پھر ضرور یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر اور زیادہ پڑ جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے کہ کبھی کبھی ان کو کچھ تکلیفیں پہنچتی ہیں، کبھی قحط آ جاتا ہے، کبھی ان کے اندر جو ہے وہ کچھ ان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں. تو یہ اس لیے پہنچتی رہتی ہیں کہ اگر ان کو ٹوٹل ہی ہم آزاد چھوڑ دیں، ٹوٹل ان کو اللہ تعالیٰ تمام قوتیں دے دے تو یہ مزید اس کے نتیجے میں اور گمراہ ہو جائے اور ان کے اندر جو ہے طغیانی پیدا ہو جائے اور سرکشی پیدا ہو جائے اور فرعون بن جائے. تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان کو اگر دنیا کی زندگی میں کچھ مصیبت ہے، کچھ پریشانی ہے، کچھ احوال پیش آتے ہیں تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کے نتیجے سے بار بار اس کے اندر گویا کہ اللہ کی طرف رجوع کی ایک کیفیت پیدا ہوئی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور پھر ہم نے ان کو عذاب کے ذریعے سے پکڑ لیا تو پھر وہ اپنے رب کے سامنے نہ تو کچھ جو ہے فروخت نہیں کر سکے اور نہ ہی وہ عاجزی دکھا سکے. حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر سردناک عذاب کا دروازہ کھول دیا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو پھر حیرت زدہ ہو گئے. یہ کیا ہوا، یہ کیا کہاں سے عذاب آ گیا؟ ابھی تک تو مزے کی زندگی گزر رہی تھی، ارے یہاں اچانک ارے صاحب یہ پیٹرول کیسے مہنگے ہو. تو یہ جو ہم ایک خاص قسم کے ہیبیٹیٹ کا، ایک خاص قسم کے حالات کا جو ہم بالکل اپنی زندگی کو اس میں رچا بسا چکے ہیں،
تو ہم اس سے نکلنے کو تیار نہیں. یعنی اگر ہم سے بھی کہا جائے کہ میاں دین کے اس انقلاب کے لیے، دین کی اس اقامت کے لیے اپنی اس سائیکلڈ لائف سے نکلنا پڑے گا اور اس دوسری لائف میں داخل ہونا پڑے گا جو تم سے کچھ تقاضے کرتی ہے، تو ہم خود اس کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم بھی یہ کہیں گے ارے صاحب یہ کیسا ہوا، یہ آ گیا، یہ مسائل پیدا کیسے ہونے لگے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ ہی تمہارے واسطے کان، آنکھیں اور تمہارے دل بناتا ہے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہی جس نے تمہارے واسطے زمین کو پھیلا رکھا ہے اور اسی کے طرف تمہیں جمع کیا جانا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی قدرت کی وجہ سے یہ رات و دن مختلف ہوتے ہیں. وَلَهُ کا مطلب اور یہ قدرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ اس کے ذریعے سے رات و دن یہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو افلا تاخرون، تو کیا لوگ تم نہیں سمجھتے. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ لوگ وہی کہہ رہے ہیں جو اس سے پہلے کے لوگ کہتے چلے آتے ہیں. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے اسی قسم کے وعد و وعید کیے گئے تھے. ان هذا الا اساطير الاولين، یہ پرانی باتیں ہیں، قصے ہیں جو ہمیں بار بار سنائے جاتے ہیں. قل کہہ دیجیے یہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین پر ہے وہ کس کا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ، تو یہی مشرک کہیں گے یہ سب اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، زمین پہ تمام قوتیں اللہ کے لیے ہیں. قل، تو ان سے پوچھیے کہ پھر تمہیں نصیحت نہیں آتی. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اختیار نہیں کرتے. ان سے پوچھیے آسمان و زمین، یا ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور یہ عرش عظیم کا رب کون ہے، تو یہ کہیں گے اس کا رب اللہ ہے. تو پھر پوچھیے کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے. ان سے پوچھیے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہتیں ہیں اور وہ ذات جو پناہ دیتا ہے کہ جس کے پناہ کے علاوہ کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. اگر تم واقعی جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے وہ. سیقولون للہ، تو کہیں گے وہ بھی اللہ ہے. قل فانا تسحرون، تو ان سے پوچھے کہ پھر تم کہاں یہ ایک جادو زدہ ہوئے جا رہے ہو. انا تسحرون، تم پر کہاں یہ کس قسم کا جادو ہے جس میں تم مسحور ہوئے جاتے ہو. بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے یہ قرآن ان کے واسطے حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور بے شک وہ لوگ جھٹلا رہے ہیں. متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ، اور اللہ نے نہ تو اپنا کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی اللہ کے ساتھ اور کوئی خدا ہے جو اس کی خدائی میں شریک ہے. اگر ایسا ہو، اگر بالفرض یہ مان لے جائے کہ اللہ کا کوئی بیٹا، اگر یہ بالفرض مان لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سے خدا ہیں، اذا لذهب كل الہ بما خلق، تب تو یہ ہوگا کہ ہر خدا اپنی تخلیق کردہ چیزوں کو لے کر الگ ہو جائے گا. یہ میں نے خلق کیا ہے میرا ہے، یہ میرا خلق کیا ہے میرا ہے، یہ آسمان میں نے بنایا یہ میرے ہو گئے، زمین میں نے بنائی میرے ہو گئے، سیارے. تو اس طریقے سے ہر خدا اپنی اپنی تخلیق کا دعویٰ کر کے الگ ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ دنیا کا نظام جو اس وقت ایک متحد، ایک محکم، ایک مستحکم نظر آتا ہے، کیسے باقی رہے گا؟ تو یہ دلیل ہے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد القہار ہے، واحد ہے، اور اپنی وحدانیت کے ساتھ، اپنے قہر کے ساتھ پوری آسمان و زمین کی خلق کو وہ جکڑے ہوا ہے. لعلی بعضهم علی بعض، اور دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بعض خدا بعض کے اوپر تعدی کرے گا، ظلم کرے گا، آگے بڑھے گا، ایک اس کو مارے گا وہ اس کو مارے گا، کمپٹیشن. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے جو اس کے متعلق یہ فصل بیان کر رہے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا، حاضر کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات میں شریک کرتے ہیں. کہہ دیجیے کہ میں رب، قل ربی اما ترینی ما یوعدون، اے رب شاید کہ میں رب جن عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کر رہا ہے شاید ان میں سے کچھ ان کو دکھا دوں. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے رب اس وقت جب وہ عذاب آئے تو میں ان ظالم قوموں میں مجھے نہ شریک کر. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا آپ کی مرضی یہ ہے کہ ان ظالم قوم کو آپ کچھ عذاب دکھانا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت مجھے ان ظالم قوموں کے ساتھ نہ رکھیے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یقیناً جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کو دکھا دینے پر قادر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم عذاب لانے پر قادر نہیں ہیں، ہم یہ قادر ہیں، لیکن کسی وقت کسی ایک خاص اپنی اسکیم کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دے رہے ہیں. ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، اللہ تعالیٰ نے ابھی حکم دیا کہ اے مسلمانوں ابھی صرف ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے دفع کرتے رہو. ابھی تمہیں صرف حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے مقابلے برائیاں کریں تم ان کو اچھائیوں سے کنورٹ کر دو. یہ کوئی برائی پھینکے تم کنورٹ کر دو اچھائیوں. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بس بیان کر رہے ہیں. اور کہہ دیجیے کہ میں رب کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کی وسوسوں سے، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا چاہتا ہوں شیطان جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے مستقل ذہنوں کے اندر. اور میں پناہ چاہتا ہوں اس رب سے کہ یہ شیطان حاضر ہو. یعنی یہاں اب یہ آیت ایسی ہے جس کو ہمارے یہاں پتہ نہیں کس بنیاد پر اس آیت کو پڑھتے ہیں آسیب جھاڑنے کے لیے. اس کا کیا تعلق ہے جنات اور آسیب کو ٹالنے سے؟ یہ آیت باقاعدہ آپ دیکھیے اس آیت کو باقاعدہ پڑھتے ہیں کہ وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، کہ رب میں پناہ چاہتا ہوں آسیب کو جھاڑنے کے لیے. کسی پہ جنات چڑھا ہوا ہے، کسی پہ کوئی، تو یہ آیت جو ہے انہوں نے مخصوص کر لی ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے.
یعنی اب آپ دیکھیے اوپر کے قرآن مجید کے سیاق میں، یعنی اوپر کے سیاق سے جو بات آ رہی ہے، اوپر سے جو باقاعدہ بات چلی آ رہی ہے، اس میں کہیں یہ بات نہیں آتی کہ یہاں پر کوئی جھاڑا پھونکی کا کوئی عمل شروع ہونے والا ہے۔ اچانک بیچ میں سے آپ لوگوں نے نکال لیا کہ یہ آیت جو ہے جھاڑ پھونک کرنے کے لیے، تو بھائی سیاق سے کلام الہی کے سیاق سے بھی تو یہ بات ثابت ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان کافروں کو اگر آپ عذاب دینا چاہتے ہیں، جب آپ ان کو عذاب دیں تو پھر مجھے ان میں اس وقت موجود نہ رکھ۔ اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اے رب مجھے ان شیاطین، یعنی یہ جو کافر اور یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کو یہاں شیاطین کہا گیا، ان کے جو وسوسے ہیں جو مستقل یہ لوگوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں، ان وسوسوں سے میری حفاظت فرما دے، اور مجھے اس بات سے حفاظت فرما دے کہ یہ جمع ہو جائیں میرے مقابلے میں، یحضرونی، کہ یہ جمع ہو جائیں میرے خلاف، یا میں ان کے اس جمع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اب اس آیت کو پتہ نہیں کس طریقے سے کہاں سے نکال لیا کہ اب اس آیت سے جو ہے جنات جھاڑا جا سکتا ہے اور آگ سے بھگایا جا سکتا ہے، بس یہ حتیٰ اذا جاء احدهم، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آئے، قال رب ارجعون، تو لوگ شیاطین الانس کو بھول گئے، شیاطین الجن کو پکڑ لیا۔ ہاں، وہ اصل میں وہ اپنے آپ کو شیطان نہیں سمجھتے، وہ جناتوں کو شیطان سمجھتے۔ مسئلہ یہ ہے، یعنی انہوں نے قرآن کے شیطان کو صرف شیطان سمجھا ہے، اپنے آپ کو شیطان سے خارج کریں، جبکہ وہ خود شیطانی کام کر رہے ہیں۔ قال رب ارجعون، کہا اے رب مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تو اس وقت وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے گا کہ دنیا میں واپس لوٹا دیجیے تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں جو مجھ سے چھوٹ گیا تھا، فیما ترکت، جو میں نہیں کر سکا، کلا، اللہ نے فرمائے گا ہرگز نہیں، اب نہیں جا سکتے، انھا کلمۃ هو قائلھا، یہ صرف بات ہے تم کہہ رہے ہو، یہ تمہاری صرف زبانی جمع خرچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ومن ورائہم برزخ، ان کے پیچھے برزخ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن ان کو اٹھایا جائے۔ برزخ کا مطلب وہ پردہ، برزخ کا عربی زبان میں ترجمہ ہے پردے سے، حجاب سے، یعنی بعث بعد الموت سے قبل، انسان کی فطری موت کے بعد سے جو ایک ٹائم چلتا ہے، یعنی آدمی انتقال کر گیا، اب قیامت جب قائم ہوگی اب تک کا ایک وقت ہے، تو اس وقت کے درمیان، یعنی جو ایک وقت گزر رہا ہے، اس وقت کو برزخ کہا گیا، اس کو ایک پردہ ہے کیونکہ ابھی یہ حائل ہے اس شخص کے درمیان اور قیامت کے درمیان، تو اس کو قرآن مجید نے برزخ کہا۔ تو یہ برزخی زندگی ہے کہ آدمی جب یعنی قبر میں رہتا ہے قیامت میں اٹھنے سے پہلے، تو یہ ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے۔ الی یوم یبعثون، یوم یبعثون تک ایک برزخ ان پر طاری کر دی جاتی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو پھر ان کے درمیان جو رشتے ناتے تھے وہ کوئی قائم نہ رہیں گے اس دن، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے کسی کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں گے۔ آج تو ایک دوسرے کی بڑی خیریتیں لے رہے ہیں اور بڑی ایک دوسرے سے آپ معاونت کر کے آپ اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اس دن ان کو کوئی یاد نہ رہے گا۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے وزن بھاری ہو گئے، جس کے پلے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہو گئے، اور جن کے وزن اور جن کے پلے ہلکے ہو گئے تو یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، اور وہ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کالے ہو کر رہیں۔ کالے کہتے ہیں اصلاً عربی زبان میں کلح یقلح کے معنی ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی کے چہرے کے اوپر زد لگانا یا وار کرنا یا اس کو جلانا کہ اس کے اندر کے دانت، اس کی ہڈی ظاہر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کالے۔ جب جہنم ان کی آگ ان کے چہروں پر جب ان کے جھلسائے گی ان کے چہرے، تو وہ اس طریقے سے نظر آئیں گے کہ ان کے جبڑے، ان کے دانت بھی ظاہر ہوتے ہوں۔ الم تکن آیاتی تتلیٰ علیکم فکنتم بہا تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ اس سے پہلے تم پر میری آیت کو پڑھ کر نہیں سنایا جاتا تھا اور تم اس کا جھٹلایا نہیں کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت، تو کہیں گے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم تو گمراہ قوموں میں سے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، اگر ہم لوٹ گئے ایک مرتبہ بھی تو فإن عدنا فإنا، اگر ہم دوبارہ سے اگر یہی کام کریں گے تب تو ہم پھر ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤوا فیہا، اللہ فرمائے گا نہیں، اسی جہنم میں زہیر و خار ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرو۔ انہ کان فریق من عبادی، اس لیے کہ میری بندوں میں سے ایک جماعت تھی تمہیں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ رب ہم ایمان لے آیا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور بے تک آپ بہتر رحم کرنے والے۔ فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، وہ تمہیں دعوت دے دی تم ان کا مذاق کرتے تھے۔ حتیٰ انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم نے اس سے سخری یعنی اس مذاق اڑانے کے نتیجے میں تم نے میری یاد کو ہی بھلا دیا۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے مذاق کیا کرتے تھے، ان پہ ہنسی کیا کرتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، دیکھو آج ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے مقابلے میں اپنے دین پر ثابت قدمی سے جمے رہے، دیکھو آج ہم نے ان کو کیسی جزا دی کہ آج وہی کامیاب ہو گئے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، پھر پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا اچھا یہ تو بتاؤ زمین میں کتنے سالوں تک رہے، کتنے تعداد تم نے گزاری۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو ظاہر بات ہے کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم نے وہاں گزارا۔ فاسأل العادین، تو سوال کیجیے، پوچھیے گننے والوں کو، جو شمار کرنے کی صحیح حیثیت رکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ تم یہ عادین جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے عدد سے۔
قل ان لبثتم الا قلیلا، کہہ دیجیے کہ تم ٹھہرے مگر تھوڑی دیر، لو انکم کنتم تعملون، اگر تم اس بات کی حقیقت سے واقف ہو، کیا تم نے گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر رکھا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹا کر نہیں آؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک، بادشاہ اللہ کی ذات بلند ہے جو بادشاہ حقیقی ہے، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت، وہی عرش کریم کا رب ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو پکارے گا جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ اتاری گئی ہے، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور بے شک کافر ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ اور کہہ دیجئے کہ اے رب مغفرت فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، اور بے شک آپ بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ مومنون اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ نور آتی ہے، لیکن سورہ نور چونکہ اس سے پہلے سورہ احزاب نازل ہوئی ہے، اور ان دونوں صورتوں کا، سورہ نور اور سورہ احزاب کا ایک خاص جو ہے ایک یعنی سیکوینس ربط اور ربط بھی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پہلے سورہ احزاب میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئیں، جب ان پر کچھ مطلب اختلافات ہوئی یا اس پر مسلمان عمل نہ کر سکے جیسا کہ ان کو عمل کرنا تھا، تو پھر سورہ احزاب میں باقاعدہ پھر کچھ باتیں ارشاد ہوئی۔ تو ہم پہلے پھر سورہ نور نازل فرمائے گئے، تو اس سورہ نور اور سورہ احزاب کو ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہم سورہ احزاب کے چیپٹر میں داخل ہوں گے، تو ہم پھر وہاں پر اس ترتیب کو اس کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ جو مسائل سورہ نور اور سورہ احزاب میں آتے ہیں ان کی ترتیب کے بعد اس میں جو یعنی زنا کی جو رجم، زنا کے جو کوڑے لگانے کی باتیں ہیں، یا محصنات پر قذف لگانے کے جو احکامات ہیں، یا اس طریقے سے لعان کے جو مسائل ہیں، وہاں پر ہم اس کی ترتیب کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے ان کو سمجھ سکیں، اور پھر وہ کچھ غلط فہمیاں اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ غلط فہمیاں بھی وہاں اس وقت